آج ہم بات کریں گے حاملہ بکری کے 5ویں مہینے کے بارے میں، جو حمل کا سب سے نازک، اہم اور حساس مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں بکری کے پیٹ میں موجود بچہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ اس کی ہڈیاں، جسمانی ساخت، اندرونی اعضاء اسی مہینے مکمل ہوتے ہیں۔ پہلے 4 مہینے بکری کا بچہ 50% گروتھ کرتا ہے اور 5ویں مہینے باقی 50% گروتھ پوری ہوتی ہے۔ اگر اس مہینے میں بکری کی غذا یا دیکھ بھال میں کمی ہو جائے تو اس کا سیدھا سا اثر بچے کی صحت پر پڑتا ہے۔ 5ویں مہینے میں بکری کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت والی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، آپ نے 4 مہینے اپنی بکری پر محنت کی ہے اور بکری نے بھی 4 مہینے بچے کو سنبھالا ہے۔ اب آپ کی توجہ بکری کو زیادہ چاہیے، کیونکہ اس کا 5واں مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ مہینہ سب سے اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے کہ آپ نے بکری کو کیا کھلانا ہے اور کیا نہیں کھلانا، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے ہی 5واں مہینہ شروع ہو جائے تو بکری کو کون سی چیزیں نہیں کھلانی، جو بکری کے لیے اور بکری کے بچے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس میں ہے نمک، میٹھا سوڈا، ٹاکسن بائنڈر، منرل مکسچر اور DCP۔ یہ ساری چیزیں آپ نے بکری کو نہیں کھلانی جیسے ہی بکری کا 5واں مہینہ شروع ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اب میٹھا سوڈا، ٹاکسن بائنڈر، نمک اور منرل مکسچر، DCP یہ سب کچھ بند کر دیا تو بکری نے زیادہ پروٹین والی غذا کھانی ہے، اسے ہم نے زیادہ چارہ کھلانا ہے، زیادہ دانہ کھلانا ہے، تو یہ سب کچھ اس کو کھلائیں گے کیسے؟ اور اگر کھلائیں گے تو وہ ان سب کو ہضم کیسے کرے گی؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہم آپ کو دیتے ہیں اس سوال کا جواب۔ بکری کو کیا کھلائیں جس سے اس کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور وہ سب کچھ ہضم کرے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سیلیویٹ انجیکشن سے شروع کرتے ہیں۔ سیلیویٹ انجیکشن، اس میں وٹامن ای، سیلینیم شامل ہوتے ہیں، جو جانوروں کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ انجیکشن جانوروں کے جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ بچے کی نشوونما میں مدد کرتا ہے اور حمل ضائع ہونے کے خطرے کو کم کرتا ہے اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ آپ ہر ہفتے 5 cc بکری کو لگا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے سونف۔ سونف، جس سے بکری خوراک بہتر طریقے سے کھاتی ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ سونف دودھ کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور اس کی کوالٹی کو بھی بہتر کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے السی کے بیج۔ السی کے بیج جسم میں توانائی اور طاقت بڑھاتے ہیں، جسم میں خشکی کم کرتے ہیں اور چمک پیدا کرتے ہیں۔ حاملہ بکریوں میں بچے کی نشوونما میں مدد کرتے ہیں، پٹھوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے میتھرے۔ میتھرے بیماریوں کے خلاف بکریوں کو مضبوط بناتے ہیں، بچے کی نشوونما اور صحت مند پیدا ہونے میں مدد کرتے ہیں، بھوک بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ میتھروں میں پروٹین، فیٹ، وٹامن A، B، C، آئرن، کیلشیم موجود ہوتے ہیں، جو حاملہ بکریوں کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے گھی۔ گھی حاملہ بکریوں کے لیے ایک قدرتی توانائی بخش غذا ہے۔
گھی حاملہ بکری کے جسم کو فوری توانائی دیتا ہے۔ گھی بچے کی ہڈیوں جسم کی نشوونما کے لیے اہم ہے۔ گھی دودھ کی پیداوار بڑھاتا ہے اور بکری بچہ پیدا کرنے میں آسانی اور بکری کو بچہ پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی چھٹے نمبر پر گر۔ گر قدرتی حرارت فراہم کرتا ہے، جسم کو سردی سے محفوظ رکھتا ہے، حاملہ بکری کی کمزوری اور تھکن دور کرتا ہے۔ گر حاملہ بکری کا شوگر کم ہونے نہیں دیتا اور گر جو ہے وہ بچے کو بھی طاقت دیتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے اجوائن۔ اجوائن ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے جو حاملہ بکری کی صحت اور ہاضمے کے لیے بہت مفید سمجھی جاتی ہے اور پیٹ کے کیڑے بھی ختم کرتی ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے ہالو۔ ہالو کے بیج۔ ہالو بکری کی کمزوری دور کرنے میں مدد دیتی ہے، نظام ہضم بہتر بناتی ہے اور دودھ دینے والی بکریوں میں دودھ کی مقدار بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ حاملہ بکریوں میں طاقت اور غذائیت مہیا کرتی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ اپنی بکری کو 5ویں مہینے سے شروع کرا دیں تو انشاءاللہ آپ کی بکری ہر چیز ہضم کر پائے گی اور زیادہ خوراک کھائے گی اور بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں کس طرح دینی ہیں اور کتنی کوانٹٹی میں دیتی ہیں۔ یہ ہر ایک میں سے ایک چمچ آپ نے لے لینا ہے اور صرف میتھرے اور اجوائن اس کا آدھا چمچ لینا ہے اور ان سب کو ملا کے آپ نے بکری کو کھلانا ہے صبح نہار منہ، اور اس کے 10-15-20 منٹ کے بعد آپ اس کو چارہ شارہ کھلا دیں جو بھی آپ نے اس کو کھلانا ہے۔ پچاس گرام گر اور 60 گرام گھی یہ آپ نے دینا ہے بکری کو رات کو۔